بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 25 سے ہمیں آج کا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں رہے 309 سال۔ وَازْدَادُوا 9، 300 300 سنینہ سال، وَازْدَادُوا 9 اس میں مزید 9، یعنی 309 سال۔ ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ جب وہ نوجوان غار والے اصحاب کہف بڑے عرصے کے بعد لوگوں کو نظر آئے، جبکہ ان کی نسل کے لوگ سارے ختم ہو چکے تھے، اور اللہ کی طرف سے یہ غیر معمولی واقعہ رونما ہوا اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ موت کے بعد کی زندگی برحق ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ تو لوگوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے اس نشانی کو وہ آخرت کے لیے ایک بنیاد بنا کر اس کی تذکیر کرتے، یاد دہانی ہوتی، انہوں نے ان غار والوں کی گنتی اور کتے کے ساتھ جو کل تعداد بنتی ہے اس پہ گفتگو شروع کر دی۔ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، یہ بحث شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، اور یہ کوئی بحث کرنے کی بات ہے؟ بھائی معاملہ تو کچھ اور ہے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ تم کو اس وقت اللہ نے موقع دیا ہے کہ تم مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں متوجہ ہو، اور اس نشانی سے فائدہ اٹھا کر تم آخرت کو یقینی سمجھو اور اپنے رویے کو اس کے مطابق ڈھالو۔ لیکن انہیں اس کی توفیق نہیں ہوئی، چنانچہ انہوں نے irrelevant گفتگو شروع کر دی۔ یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو شرمندگی ہوتی، یار یہ میں نے کیا کر دیا، اتنا بڑا غضب کر دیا۔ تو اسے جو فکر ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یار اس کو دفن کیسے کرے، اور کوے کے اس کھودنے پر اس نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آئی۔ یعنی عجیب بات تو وہ تھی جو کر چکا تھا وہ، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ایسے دفن کرتا ہے ویسے دفن کرتا۔ زیر بحث معاملہ یہ تھا کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، اس کے بعد تو تمہیں خدا کے آگے جھک جانا چاہیے تھا، رونا چاہیے تھا، معافی مانگنی چاہیے تھی۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے، آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دیتا ہے ایک کمپلیٹلی irrelevant چیز کی طرف۔ ایک بندہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہے خدا کی توحید کی، اور آپ کہہ رہے ہیں یار اس کی قمیص کا رنگ جو ہے آپ دیکھ کے زبردست ہے، یعنی بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے، یار آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ صورتحال ہوئی کہ بندے مر کر اٹھے، آخرت کی ایک بے پناہ غیر معمولی نشانی سامنے آ گئی۔ یار یہ بندے 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، یا 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے، واٹ نان سینس۔ یہ بات ہو گئی۔ اب دیکھیں ایک اور دلچسپ بات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ رہے اپنی غار میں 300 سال اور مزید اس میں 9، 309۔ تو اللہ میاں ابھی تو آپ نے ہمیں ڈانٹا ہے اس بات پر کہ irrelevant گفتگو نہ کرو، تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، یہ اسی میں ایک اضافہ ہے کہ وہ اسی طرح یہ بھی کہیں گے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں جو آپ کو اس میں ایک دلچسپ اور عبرتناک بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ ایگزیکٹ 309 سال بتا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ یہ کیسے بتا سکتے ہیں بھائی؟ ساری پالیسی غلط ہو جائے گی۔
ابھی تو اتنا ڈانٹا ہے اس بات پہ کہ 3 اور چوتھا کتا ہے یا 5 اور چھٹا کتا ہے. یار یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں ہے. تمہاری دلچسپی اس بات میں ہونی چاہیے. اور ابھی اچانک اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ ویسے تو میں بتاؤں 300 سال اور مزید 9 نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے, یہ انہی کا قول ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ واو. اور انہوں نے کہا, اور اگلی بات, قل اللہ عالم بما لبثوا, اللہ جانتا ہے وہ کتنا رہے. تو یہاں لوگوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں اور میں بتا رہا ہوں 309. نہیں, اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے. لہو غیب السماوات والارض, اسی کا ہے آسمانوں اور زمین کا غیب. ابصر بھی واسمع, کیا ہی خوب ہے کہ جو وہ دیکھنے والا ہے اور کیا ہی خوب ہے کہ جو وہ سننے والا ہے. ما لہم بہ من دونہ من ولی, ان کے پاس اس کے سوا نہ کوئی کارساز ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور وہ اپنے حکم میں, اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا. سو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے نشانیاں آتی ہیں, اللہ کی طرف سے پیغامات آتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی اور وہ کسی اور چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں. آج بھی دیکھیں گے کہ وہ ان کی دلچسپی کہیں اور ہو جاتی ہے. یہ شیطان کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ جو بات اصل میں آپ کو بتائی جا رہی ہے آپ اس کو سمجھیں اور اس سے سبق حاصل کریں, آپ بالکل غیر ضروری, غیر متعلق باتوں میں الجھ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے غیب سے وہی واقف ہے, اسے معلوم ہے وہ کتنا رہے, اسے معلوم ہے ان کی تعداد کیا تھی. کیا ہی عمدہ ہے وہ دیکھنے والا, کیا ہی اعلیٰ ہے وہ سننے والا, اور ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی کام آنے والا کارساز ہوگا اور نہ ہی وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک کرتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ. اب اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بات شروع ہوئی تھی اصحاب کہف سے پہلے ان لوگوں سے متعلق کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دلائی کہ آپ ان کے بارے میں اتنے زیادہ پریشان لگتے ہیں کہ شاید آپ اپنی جان لے لیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. نہیں, آپ چھوڑیں, ہم نے دنیا کی زندگی کو ایسا رنگین اٹریکٹیو بنایا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس میں پھنس گئے ہیں. ہم نے اس کو اس لیے اٹریکٹیو بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں ان کو کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والے ہیں. وہ بات اب دوبارہ لوٹ آئی ہے. دیکھیں, یہ قرآن مجید میں قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کو جانیں کہ قرآن جو بات کر رہا ہے اس کا پیچھے سے کیا تعلق ہے, درمیان میں جو بات آئی ہے اس کا کلام سے کیا لنک بن رہا ہے. وہ چاہے کتنی ہی لمبی بات کیوں نہ ہو, ایک مرتبہ وہ بات مکمل ہوگی تو پھر وہی پچھلی بات دوبارہ شروع ہو جائے گی. تو یہ اب دوبارہ وہی بات شروع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہ جو آپ کی دعوت سے متاثر نہیں ہو رہے, اس کو اہمیت نہیں دے رہے, آپ ان کی پرواہ نہ کریں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ, اور آپ اپنے رب کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے آپ کو آپ کے رب کی کتاب میں سے, اس کو پڑھ کر سنائیں. یعنی آپ کا کام کسی کو کنورٹ کرنا نہیں ہے, آپ کا کام کسی کے دل میں ذہن میں ہدایت داخل کرنا نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ جو وحی آپ کے اوپر کی گئی ہے آپ اپنے رب کی کتاب کے اس کتاب سے اس کو پڑھ کر سنائیں. لا مبدل لکلماتہ, اس کے کلمات کوئی نہیں بدل سکتا. کلمات فیصلے, فیصلے قوانین, سنتیں. اللہ کی جو سنت ہے, اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہ فیصلہ ہے اس کا, یعنی یہاں جو کانٹیکسٹ میں جس فیصلے کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہے اس کا کہ وہ ہدایت دیتا ہے میرٹ پر. وہ ہدایت اس بنیاد پر نہیں دیتا کہ کسی کی دنیاوی حیثیت کیا ہے یا کسی کے آپ سے تعلقات کیسے ہیں. اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو دلچسپی ہوگی تو وہ ہدایت دے گا, نہیں ہوگی تو وہ نہیں دے گا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور آپ اس کے سوا کسی کو ہرگز پناہ دینے والا نہیں پائیں گے. یعنی اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے کوئی ہدایت پالے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یعنی
لا مبدل لکلماتہ، اس کے فیصلے کبھی نہیں بدل سکتے، ولن تجدا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، ملتحدا، کوئی پناہ کی جگہ۔ فیصلہ وہی کرے گا، ہدایت وہی دے گا، اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ہدایت دینے کے قانون کو بدلے گا نہیں۔ کسی نے پانی ہے تو اسی طرح پائے، ورنہ وہ نہیں پا سکتا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیں، ثابت قدم رکھیں ان لوگوں کے ساتھ، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہہ، اس کی رضا جوئی چاہتے ہوئے، ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ اپنے نگاہوں کو ان سے مت ہٹائیے۔ یعنی وہی بات کہ جو قرآن میں بار بار بیان کی گئی ہے، یہ جو قریش کے سردار ہیں، یہ جو اس کے عمراء ہیں، جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، آپ ان کی پرواہ بھی نہ کریں، آپ ان کو اللہ کا پیغام سنائیں۔ ان میں سے جو اللہ کے قانون کے مطابق ہدایت پائے گا اس کو آپ ویلکم کریں، لیکن ان دا مین وائل جو لوگ ایمان لا کر آپ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، آپ اپنا وقت ان کے ساتھ گزاریے، اور آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو بھی تربیت کا انتظام ہے اس کو برقرار رکھیے، اور آپ ان سے نگاہ اٹھا کے کسی اور طرف نہ دیکھیں۔ کسی کو آنا ہے وہ خود آئے گا اور آپ اس کو ویلکم کریں گے، جو نہیں آنا چاہتا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہیں آپ ان سے نگاہ اٹھا کے ان کی طرف نگاہ نہ کریں، دنیا کی زندگی کی رونق کی خاطر، اس کو چاہتے ہوئے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور مت آپ پرواہ کریں اس کی کہ من اغفلنا قلبہ، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اصل میں اللہ نے ان کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، اپنی حکمت، اپنے اصولوں کے مطابق آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ کیوں غافل کیا ہے؟ واتبع ہواہ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، وہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ وکان امرہ فرطا، اور ان کا معاملہ حد سے گزر گیا۔ یعنی یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ان کے اوپر اپنا وقت صرف کریں، آپ تو توجہ دیں ان ساتھیوں کی طرف کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، اس پیغام کی قدر کی ہے، اور وہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، سو جس کا جی چاہے ایمان لائے، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یہ قرآن مجید کا پیغام ہے، اور اس پیغام ہی کے مطابق قرآن کو پیش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کی ہدایت کو سمجھانے کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ لوگ 1 مرتبہ آئیں، 10 مرتبہ آئیں، 100 مرتبہ آئیں، اعتراض کریں، اشکالات پیش کریں، ان کے اشکالات کو، اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد لوگوں پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ زبردستی آپ کر ہی نہیں سکتے، کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو چاہے مان لے، جو چاہے انکار کرے۔ بچوں کو ہم اپنے راغب کرتے ہیں جب تک کہ وہ ابھی انوسینٹ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہم ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس راستے پر چلیں۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم ان کو دعوت دیں، ان کو بھی سمجھائیں گے، ڈنڈے ماریں گے تو آپ خواہ ان کو بھگا دیں گے۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، جو چاہے اس کو مانے، جو چاہے انکار کرے۔
انا اعتدنا للظالمین نارا، لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کی ہوئی ہے، احاطہ بہم سرادقھا، جس کے قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پانی کی جگہ ملے گا مائن کالمہل، وہ پانی کہ جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یشفی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، بئس الشراب، بہت برا، وہ بری پینے کی چیز ہوگی وہ، وساءت مرتفقہ، اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ضائع نہیں کریں گے کسی شخص کے عمل کو کہ جس نے بہترین عمل اختیار کیا۔ لا نضیع، ہم ضائع نہیں کریں گے اجر من احسن عملا، جس نے عمدہ عمل کیا اس کے اجر کو۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے وہاں وہ زیورات، من ذہب، سونے کے، ویلبسون ثیابا، اور ان کو دیے جائیں گے پہننے کو کپڑے، خضرن، سبز، من سندس و استبرق، سندس اور استبرق کے، متکئین فیہا علی الارائک، وہ ٹیک لگائے ہوں گے اس میں تختوں پر، نعمت ثواب، کیا ہی عمدہ بدلہ ہوگا، وحسنت مرتفقہ، اور کیا عمدہ ٹھکانہ ہوگا۔ یہ بات میں بار بار بیان کر چکا کہ قرآن مجید میں یہ جو بیان ہوتا ہے جنت کا اور جہنم کا، یہ قرآن نے خود واضح کیا ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں، یہ میٹافوریکل آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اور سزاؤں کے بیان میں ان لوگوں کی معلومات، ان کی ذہنی سطح اور ان کے ٹیسٹس کو سامنے رکھا ہے، جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، یعنی عرب کے لوگ، بدو، جن کو قرآن مجید نے سب سے پہلے پہنچ کر متاثر کرنا تھا۔ تو بڑی نیچرل سی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس موقع پر 21ویں صدی کی نعمتوں کا ذکر کرتے تو پھر ان کے نہ کچھ پلے پڑتا اور نہ اس سے متاثر ہوتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بیان کی ہیں، یہ ہے ممکن ہے کہ آپ محسوس کریں کہ آپ اس سے بہت زیادہ موٹیویٹ نہیں ہو رہے، لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ ڈسکرپشن جن کے لیے ہے ان کے لیے یہ بڑی موٹیویٹنگ چیز تھی، اس لیے کہ ان کے لیے نعمت، لگژری، عیش، اس کے تصورات یہی تھے۔ اس میں جن کپڑوں کا بھی ذکر کیا ہے وہ بھی اس زمانے کے بہترین کپڑے تھے، ان کے نام یہی تھے، وہ نام لے کے بتا دیا جس سے کہ وہ ریلیٹ کر سکتے تھے۔ جیسے آج کوئی نام لے کے آپ آج کے دور کی کوئی برانڈ بتائیں تو لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ ان کے بارے میں بات یہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی حقیقت کو جاننے کی آپ کوشش نہ کریں۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جو راسخ ہیں علم میں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اس کا پرپز معلوم ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اور مثال بیان کیجئے ان کے سامنے، رجلین، دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغات رکھے، من عناب، جو انگور کے تھے، وحففناہما بنخل، اور ان کے گرد ہم نے کھجوروں کے درخت لگا دیے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان ہم نے کھیتی کے، سبزیوں کے قطعے بھی رکھ دیے۔ یہ عربوں کے ہاں جہاں فرٹائل زمین بہت کم ہوتی تھی، باغ کا ایک بہترین تصور ہے، یعنی جو سپیس ہے اس کی میکسیمم یوٹیلائزیشن۔ انگور بھی ہیں، ارد گرد کھجور کے درخت ہیں، آبویسلی یہ ہوتے تھے نخلستان اویسز، جس میں آپ
دائیں بائیں صحرا ہے، گرم ہوا چل رہی ہے، تو پروٹیکشن کے لیے پھر اگر درخت ہوں گے کھجور کے تو وہ اس سے روکیں گے، اور درمیان میں نہر بھی بہہ رہی ہے، اور جو باقی زمین بچ گئی ہے اس میں کھیتی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ نعمت دی دو میں سے ایک بندے کو جن کا کہ ذکر ہو رہا ہے، اور اس کو بہت نوازا۔ کلتل جنتین، یہ دو باغ تھے، آتت اکلہا، جن کا پھل آتا خوب، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کوئی کہیں کمی نہیں کرتے، یعنی خوب پھل آتا، ہر سیزن باغ بارونق ہوتا، اس میں پھل ہوتے، جس جس کا سیزن ہوتا خوب نظر آتا، اس سے وہ مستفید ہوتے۔ فرمایا وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ایک نہر کو بھی اس کے درمیان میں جاری کر دیا۔ وکان لہ ثمر، تو اس کے پھلوں کا موسم ہوا، یعنی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسی طرح سے اس باغ میں، ان باغوں میں پھل کا سیزن آیا۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے ساتھی کو کہا، دو بندے تھے نا، ایک کا باغ تھا، تو اس نے اپنے دوسرے ساتھی کو کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا۔ بحث معلوم ہوتا ہے یہ ہو رہی تھی کہ جو دوسرا بندہ تھا جو اتنا کھاتا پیتا نہیں تھا، وہ اس کو دعوت دے رہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے تمہیں بڑا نوازا ہے، تم اپنے ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاؤ، زندگی بھی اچھی گزارو، لیکن اللہ کے دوسرے بندوں میں بھی اللہ کے دیے ہوئے اس فضل کو ڈسٹریبیوٹ کرو، ان کے ساتھ بھی تم شریک کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو، عاجزی اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اس کے جواب میں معلوم ہوتا ہے اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے مال میں زیادہ ہوں اور میرا گروہ بھی تم سے زیادہ زوردار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم مجھے سمجھانے آئے ہو، دیکھا ہے تم نے میرا باغ، میرا مال، دیکھے ہیں میرے کارندے، دیکھے ہیں یہ لوگ جو میرے خدمت گزار ہیں، تو میں تم سے کہیں زیادہ آگے ہوں۔ یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ معاف کرنا اپنے پاس رکھو، اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو۔ یہ میں پیرافریز کر رہا ہوں، یعنی وہ جو اس کو اپنے باغ کا، اپنی دولت کا نشہ تھا، اس میں اس نے اس کو یہ جواب دیا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ یہ تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں، غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے نفس پر آفت ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ ایسے داخل ہوا اپنے باغ میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی تکبر کر رہا تھا، ایروگنٹ تھا۔ ایک اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کا تو دیکھ کے وہ انداز ہوتا ہے کہ جس میں انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور ایک آدمی اکڑتا ہے کہ میں نے کیسا کیا۔ سو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اکڑ تھی اس کے اندر، اور وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ قال ما ظن ان ابید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کبھی خراب ہوگا، برباد ہوگا، اور وما اظن الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی۔ دیکھو کیا میں نے سیکیورٹی کا نظام رکھا ہوا ہے، کتنی میرے باغ میں اس طرح کے میجرز ہیں کہ جو بھی کوئی خطرہ ہو اس کو سنبھالنے کے لیے چیزیں موجود ہیں، کارندے ہیں، ویل ٹرینڈ ہیں۔ سو نہ میرا یہ خیال ہے کہ اس باغ میں کوئی خرابی آئے گی، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قیامت آنے والی ہے جس طرح کہ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آپ جسٹ فالو مائی لپس۔
یا آپ میری آواز سن لیں یا آپ مچھروں سے بچ جائیں، دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ اچھا، میں اپنے آپ کو مایوس کرنے کے لیے یہ سوال پوچھوں گا ہی نہیں کہ یہ واقعہ کب سے ہو رہا ہے، پہلے یہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہو رہا ہے، اس سے ڈپریشن پیدا ہوگا نا، تو میں سوال ہی نہیں پوچھتا۔ اس نے یہ کہا باغ میں تکبر کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے کہ میرا نہیں خیال کہ آخرت کبھی قائم ہوگی، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں۔ میں جب بھی شروع کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتا ہوں۔ آج کی جو گڑبڑ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے وہ ڈالا ہی نہیں، جو آواز یہاں جاتی ہے وہ ان کی آواز سے مجھے وہ آواز کا خیال آیا۔ یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے بعض لوگوں کی نفسیات، کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اول تو آخرت کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، مطلب دنیا چل رہی ہے ایسے ہی چلتی رہے گی، لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی آخرت ہوگی بھی تو وہاں بھی میں اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تم مانتے ہو نا، یہ تم مانتے ہو نا کہ اس وقت جو کچھ مجھے ملا ہے وہ تمہارے میرے رب کا دیا ہوا ہے، تمہیں کیوں نہیں دیا؟ آخر میرے اندر کوئی قابلیت تھی نا، مجھے اس نے اس قابل سمجھا نا کہ اس نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا کہ جو نعمتیں میرے پاس اس وقت موجود ہیں۔ تو چلو مان لیا ایک آخرت ہوگی تو وہاں بھی مجھے ایسا ہی اس سے بھی بہتر ملے گا۔ یہ دیکھیں، آدمی ایک ہوتی ہے آدمی کی ذہانت اور ایک ہوتی ہے آدمی کی سمجھداری، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ بندہ بڑا بریلینٹ ہوتا ہے، یہ نہایت بیوقوف ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے اس بریلینس کو، اپنے اس شارپنس کو غلط چیزوں پر استعمال کرتا ہے۔ تو وہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو جس نے یہاں دیا ہے وہ وہاں بھی دے گا۔ وہ ایک فلسفہ بنا لیتے ہیں اور فلسفہ بنانے کے بعد اس پر ضد کرتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر گمراہی کے پیچھے ایک لاجک ہے، مگر وہ بیکار لاجک ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی لاجیکلی چند قدم آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک ایسا نتیجہ پا لیتا ہے کہ جو نتیجہ اس کو سوٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ کہتا ہے بھائی یہی صحیح ہے، اور وہ اسی کو ریپیٹ کرتا ہے، بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے صحیح بات کے سمجھنے کا جب تک کہ آپ دوسرے کی بات کو پوری طرح سے نہ سنیں اور اس پر غور نہ کریں۔ ادھوری بات سن کے آپ ایبرپٹلی اپنی بات سے حملہ آور ہوں گے تو اصل میں اس سے معلوم ہوگا کہ آپ نے جو نتیجہ نکالا ہے آپ کو اس سے اتنا لگاؤ ہے کہ آپ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ فضول قسم کی بات اس نے اسی لیے کی کہ اس نے کہا کہ اول تو آخرت ہونے کا امکان نہیں ہے، اور اگر ہو بھی گئی تو مجھے وہاں اس سے بھی بہتر ملے گا۔ قال له صاحبہ، کہا اس کو اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک چل رہی تھی بحث۔ ایک اس باغ والے کے پاس ایک تبلیغی بھائی آئے تھے، وہ ان سے گفتگو کر رہے تھے اور اس میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تم انکار کرتے ہو اس ہستی کا کہ جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر اس نے بنایا تم کو ایک انسان آدمی پورا بنا کھڑا کیا۔ لیکن هو اللہ ربی، نہیں بلکہ وہ میرا رب ہے۔
ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی فیصلہ کرنے والی اتھارٹی مانتا ہے، با اختیار ہستی مانتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے معاملے میں اتنا زیادہ مغرور ہو جاتا ہے، اپنی قابلیت، اپنی کامیابی، اپنی ترقی پر اس کو اتنا مان ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو سوچ ہے، وہ جس طرح سے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ ترقی کی طرف گامزن ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی وہ خدا کے فیصلہ کن اتھارٹی ہونے کا اپنے نفس میں منکر ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے خدا کے ساتھ اپنے نفس کو شریک بنا دیا کہ یہ فیصلہ کہ کس کو کامیابی ملنی ہے، کس کو نہیں ملنی، کون ہے کہ جو ہدایت پائے گا، کون نہیں پائے گا، کون ہے کہ جو آخرت میں کامیاب ہوگا، کون نہیں ہوگا، یہ فیصلہ میرا نفس کرے گا، میں کروں گا، اس لیے کہ میں کامیاب انسان ہوں۔ تو انسان جب اتنا مغرور ہو جائے، انسان کے اندر اگر اتنی ایروگنس آ جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو بھی اپنی ہوائے نفس، خواہش نفس کو بھی ایک معبود بنا لیا، اور وہ اس کو اب پوج رہا ہے۔ تو جو بندہ مومن ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ وہی ایک اللہ ہے، یعنی تم نے جو کہنا ہے کہو، تم نے جو کرنا ہے کرو، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میرا رب تو وہی اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو اور شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور یہ کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم داخل ہوتے اپنے باغ میں، قُلْتَ مَا شَاءَ اللہ، تو تم کہتے ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ یعنی تم تو تکبر کے ساتھ ایسے داخل ہوئے ہو جیسے کہ یہ تمہارا استحقاق تھا، تمہارا رائٹ تھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم داخل ہوتے تو تم اس عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے کہ تم یہ کہتے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، یہ اس کی مہربانی ہے، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ ان ترنی ما انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم نے دیکھا کہ میں تم سے مال میں کم ہوں، اولاد میری تھوڑی ہے، تم نے اگر یہ دیکھا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، اور میری اس میں کوئی قابلیت نہیں۔ تو اس نے اس کو یہ سمجھایا، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ وہ دے گا مجھ کو زیادہ بہتر تمہارے اس باغ کے مقابلے میں، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور وہ بھیجے گا اس کے اوپر ایک آفت، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پھر وہ ایک چٹیل میدان ہو جائے گا۔ یعنی تمہارے اس طرز عمل اور رویے کے بعد مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ میں تو اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھ کو دے گا تمہارے اس باغ کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر باغ۔ ظاہر ہے کہ آخرت کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن مجھے یہ شدید خدشہ ہے کہ تم نے یہ جو متکبرانہ رویہ اختیار کر لیا ہے، اس کے بعد یہ تمہارا باغ یہ بالکل ویران ہو جائے گا، اجڑ جائے گا، یہ چٹیل میدان بن جائے گا۔ او یصبح ماؤہا غورا، یا پھر یہ ہوگا کوئی آفت نہیں آئے گی تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی زمین میں اتر جائے گا، فلن تستطیع لہ طلبا، پھر تم اس کو واپس نہیں لا سکو گے۔ یہ اس بندہ مومن نے
اس مغرور وڈیرے کو آپ کہیے یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اندر شکر گزاری اور عاجزی انکساری پیدا کرو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، وہ اپنے اس متکبرانہ روش پر اڑا رہا. خدا تعالیٰ کے ہاں انسان کو بات سمجھنے کے لیے بہت موقع فراہم کیا جاتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مواقع فراہم ہوئے، بات اس کو پہنچا دی گئی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، چنانچہ پھر یہ ہوا کہ اس کا سارا جو پھل ہے معلوم ہوتا ہے کہ زد میں آ گیا اللہ کی پکڑ کے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر کہ جو اس نے خرچ کیا تھا اس باغ پر. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اوندے منہ گر پڑا. وَيَقُول، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. یعنی یہ باغ کی تباہی کو دیکھنے کے بعد اسے افسوس ہوا، پچھتایا، اور اسے محسوس ہوا کہ ساری انویسٹمنٹ، ساری محنت برباد ہو گئی. اور پھر اس کو یاد آئی اس کی بات، جو اس کا ساتھی تھا، جو اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اور اس نے پھر بڑی افسوس اور حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اپنے نفس کو میں وہ اہمیت، وہ حیثیت نہ دیتا کہ جس کے بعد میں نے اپنے رب کی بات کو سننے اور اہمیت دینے سے انکار کر دیا. فرمایا کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس کے پاس کوئی گروہ نہیں تھا کہ جو اس کے مقابلے، جو اس کو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا، بدلہ لے سکا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس موقع پر سارا اقتدار، سارا اختیار اللہ برحق ہی کا تھا. هو خیر ثوابا، وہی ہے کہ جو بہترین اجر دیتا ہے. وخیر عقبا، اور وہی ہے کہ جو سب سے عمدہ نتیجے تک پہنچاتا ہے. یعنی یہ جو کہانی ہے اس کو بیان کرنے کے بعد یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس سارے واقعے میں جو لوگ پس منظر میں ہیں وہ قریش کے وہ لیڈرز ہیں کہ جنہوں نے کہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس وجہ سے ٹھکرایا کہ ان کے پاس جو باغ تھا، جو ان کے پاس دنیاوی اسباب تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی قابلیت کا نتیجہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ان کے پاس دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مال اسباب ہیں تو وہ اللہ کے ہاں دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور اس وجہ سے انہیں سچی بات سننے کی توفیق نہیں ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ان کو یہ سمجھایا کہ اس کا شدید خدشہ ہے کہ جیسے وہ باغ والا کفے افسوس ملتا رہا اور اس کی ساری محنت اکارت گئی، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ اللہ نے اس واقعے کو جو بتایا ہے یہ ایسے تمثیل بتایا ہے یا کہ یہ واقع ہی رونما ہوا؟ قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ان کو یہ مثال بیان کرو. سو کوئی واقعہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، یہ دونوں ہی امکانات ہیں. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ہاں وہاں سارے جی. سو یہاں جو چیز اہم ہے وہ اگین یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بندہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ ہے اور اس کی لوکیشن کیا تھی. اصل چیز یہ ہے کہ یہ وہ سبق ہیں کہ جو اس دنیا میں فرام ٹائم ٹو ٹائم انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں. ان میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا بغیر اس بات کو اسپیسیفائی کیے ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ قرآن مجید کا آپ دیکھیں کہ بار بار کا ایک اصرار ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے کہ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی
یہ بات واضح کرے کہ کون لوگ ہیں. نام وام بھی بتانے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی. آپ نے معلوم کرنے کر لیں. جو اصل چیز ہے وہ اس کے اندر جو سبق آموزی ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو کہ بعد میں جب قریش کے لوگوں نے اہمیت نہیں دی تو پھر ان کا وہی انجام ہوا کہ جس کو قرآن نے بیان کیا ابو لہب کے انجام کے موقع پر، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہیں اس کے کام آیا اس کا مال اور نہ ہی جو کچھ اس نے کمایا. پہلے بتا دیا تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا. یہاں اصل میں اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب اس کے ساتھی، اس کا جتھا، اس کا لشکر، اس کی فوج وہ بھی برباد ہوئی، خود بھی مارا گیا. جو کچھ اس نے کمایا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا، اور جو اس نے اپنے خیال میں نیکیاں کمائی وما کسب وہ بھی برباد ہو گیا. یہاں اصل میں ان کو اسی پر وارن کیا جا رہا ہے، جو معلوم ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا. اب میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا آیت نمبر 25 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اور اسی طرح سے یہ لوگ غیر ضروری گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہیں گے کہ یہ غار والے رہے غار میں 300 سال اور اس میں مزید 9 بڑھا دیں. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. آپ کہیے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے اس میں. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کا غیب سب اسی کا ہے، وہی ان کو جانتا ہے. اب صرف ہی واس میں کیا ہی عمدہ ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی عمدہ ہے وہ سننے والا. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ. نہیں ہے ان کے پاس اس کے سوا کوئی کارساز، کوئی مددگار. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اور وہ نہیں شریک کرتا اپنے فیصلوں میں کسی کو بھی. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ. اور اے پیغمبر آپ اپنے رب کی کتاب میں سے جو آپ کو وحی کی گئی ہے اس کو پڑھ کر سنائیں. لا مبدل لکلماتہ. اس کے کلمات اور فیصلوں میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا کسی اور کو پناہ دینے والا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ کر قدم جمائے رکھیں. یدعون ربهم. جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں. بالغداۃ والعشی. صبح و شام. یریدون وجہہ. اس کی رضا جوئی چاہتے ہوئے. ولا تعد عیناک عنہم. اور آپ ان سے اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں، یعنی اپنے آپ کو انہی کی طرف متوجہ رکھیں. ترید زینت الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی کی رونق کو چاہتے ہوئے، اس کی خاطر. ولا تطع من اغفلنا. اور نہ ہی آپ پرواہ کریں ان کی کہ ہم نے غافل کر دیا قلبہ، جن کے دل کو، عن ذکرنا، اپنی یاد سے. واتبع ہواہ. اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہش کی. وکان امرہ فرطا. اور ان کا معاملہ ہو گیا حد سے آگے بڑھنے والا. وقل الحق من ربکم. اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو جو چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے. انا اعتدنا للظالمین نارا. ہم نے تیار کیا ہوا ہے ظالموں کے لیے آگ کو. احاطہ بہم سرادقہا. گھیر لے گی وہ جس کی قناتیں ان کو. وہیں یستغیثوا یغاثوا بماء. اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو وہ پانی دیے جائیں گے ایسا کل محل، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. یشفی الوجوہ. جو ان کے چہروں کو بھون دے گا. بئس الشراب. بہت برا پینے کا
وہاں بندوبست ہوگا، وساعت مرتفقہ، اور کیا ہی بری جگہ ہوگی رہنے کے لیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم جنہوں نے عمدہ عمل کیا ان کے کسی عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے وہ ان میں زیورات کنگن، من ذہب، سونے کے، ویلبسون ثیابا، اور وہ پہنائے جائیں گے کپڑے، خضرن سبز، من سندس و استبرق، سندس اور استبرق کے، متکئین فیہا علی الارائک، آرام سے ٹیک لگائے ہوں گے وہ تختوں پر، نعمت ثواب، کیا ہی عمدہ بدلہ ہوگا، حسنت مرتفقہ، اور بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہوگا رہنے کے لیے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، آپ ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے مہیا کیا، جنتین، دو باغات کو، من اعناب، انگور کے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے گھیر لیا ان کو کھجور کے درختوں سے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان ہم نے کھیتی کے مختلف ٹکڑے قطعات ارینج کر دیے۔ کلتل جنتین، یہ دو باغات ہیں، آتت اکلہا، جن میں ان کا پھل خوب آتا ہے، خوب آیا، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے جاری کر دی ان کے درمیان ایک نہر بھی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پھل کا موسم آیا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ اس سے گفتگو بحث کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، دیکھو میں تم سے مال میں بھی زیادہ کثرت رکھتا ہوں اور نفری بھی، میرے امپلائیز بھی بہت زیادہ ہیں۔ ودخل جنتہ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وہو ظالم لنفسی، اور وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کبھی بھی اس میں کوئی خرابی آئے گی، اس میں کوئی بربادی ہوگی۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر فرض کرو کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا، تو میں لازماً پاؤں گا زیادہ بہتر، منہا، اس سے بھی، منقلبا، اس کی جگہ پر۔ قال له صاحبہ، اس کو اس کے ساتھی نے کہا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک، کیا تم نے ناشکری کی اس ذات کی کہ جس نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تمہیں ایک پورا آدمی بنایا۔ لیکن هو اللہ ربی، تم نے جو کرنا ہے سو کرو، مگر میرا رب تو اللہ ہی ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں، قلت ماشاء اللہ، تو تم کہتے ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں کسی کے پاس سوائے اللہ کے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو نے مجھے دیکھا کہ میں تجھ سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں، تو تو نے یہ کیوں نہیں کیا؟ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو مجھے تو امید ہے اپنے رب سے کہ وہ دے گا مجھ کو تیرے اس باغ سے زیادہ بہتر۔ ویرسل علیہا حسبانا،
اور وہ بھیج دے گا، مسلط کر دے گا اس پر ایک آفت من السماء، آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، پھر وہ ہو جائے گی ایک چٹیل میدان، او یصبح ماؤها غورا، یا پھر ہو جائے گا اس کا پانی بالکل نیچے یعنی اتر جائے گا، فلن تستطیع له طلبا، تو پھر تم اس کو کسی طرح سے نہیں حاصل کر سکو گے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو چنانچہ معاملہ ایسا ہی ہوا کہ اس کا باغ پکڑ میں آ گیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ اپنے کفِ افسوس ملنے لگا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر کہ جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، جبکہ وہ اپنے چھتوں کے بل نیچے گر پڑا، اپنے بیلوں کے بل نیچے گر پڑا، وَيَقُول، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ ہوا اس کے لیے کوئی ایسا گروہ جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکا، اپنے خلاف ہونے والے اقدام پر بدلہ لے سکا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، تو اس وقت تمام اختیار صرف اللہ برحق کا تھا، وہ خیر ثوابا، وہی ہے کہ جو سب سے بہتر ہے اجر کے لحاظ سے، وخیر عقبا، اور وہ سب سے بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ وہی بات آتی ہے جی، یہ حضور میں جادو والی جو بات ہے، اس کو تھوڑا بتائیے گا کہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے معاملے میں جو بات بھی بیان ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ نہ ہو سکتی تھی اور نہ ہوئی، کہ لوگوں نے اس کی کوشش کی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سے معلوم ہوتا ہے، کیا ہوا؟ سورہ بقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اس کی کوشش کی، اور آپ کے خلاف جہاں اور بہت سارے اقدامات کیے، وہاں یہ بھی کوشش کی، مگر اس کوشش کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکا کہ کوئی سر میں کچھ درد ہو گیا، کچھ طبیعت ناساز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قرآن مجید میں آخری 2 صورتیں معوذتین نازل کی، جس کے نتیجے میں آپ کو پڑھ کر ان کے خلاف پروٹیکشن حاصل ہوئی، اور جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں ان کے پورا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ مگر ایک طبقہ فکر ہے جو کہتا ہے کہ ان پہ جادو ہوا تھا۔ نہیں، جادو ہوا تھا تو میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن وہ مؤثر نہیں ہوا۔ طبقہ فکر یہ کہتا ہے کہ نبی کے اوپر جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، دیکھیں، میں ایک درمیان کی بات کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک تو شہید ہوئے نا، بیماری بھی ہوتی تھی، آپ کے بارے میں کہا گیا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ قرآن نے بتایا کہ جیسے لوگ کھاتے پیتے ہیں آپ بھی کھاتے تھے۔ تو یہ تو اصل میں قریش کے لوگوں کا ایک مطالبہ تھا کہ آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ مانیں کہ آپ کے اوپر پیغام نازل ہوا ہے، تو پھر آپ کو کوئی مافوق البشر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آپ مافوق البشر تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ بات بہت زور دے کر ایمفیٹیکلی بیان کی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے جو پروٹیکشن حاصل ہوئی آپ کے اس کار نبوت کو انجام دینے کے لیے، اس کے نتیجے میں آپ کا کام کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سو اس میں جو بات ہے وہ درمیان کی ہے۔ آپ کے اوپر جادو کی کوشش کی گئی، وہ کوشش جتنی ایک کر سکتے تھے انہوں نے کی، اس کا نتیجہ بس اتنا نکلا کہ آپ کو کچھ سر میں درد ہوا، کچھ اس طرح کی پریشانی ہوئی،
لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. جی سر اس رمضان میں آپ کے کچھ پروگرام کے بارے میں کچھ پتہ چلا، اس میں آپ کچھ منتخب نصاب کی بات کی آپ نے کہ 30 یا راتیں یا 29 جتنے بھی ہوں گے وہ دن، اس میں آپ پہلے کچھ قرآن کا بیان ہوگا اور اس کے بعد عشاء کی نماز ہوگی. اس سے جو بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس کے بعد ایسا کوئی قیام اللیل جو ہے اس کا کوئی انتظام نہیں ہوگا. سر کیا ایسے ہی؟ جی، اس وقت جو پروگرام ہے اس میں تو یہی بات معلوم ہوتی ہے. میں جو اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی میں جب تک کہ پروگرام شروع نہیں ہو جاتا خود بھی واضح نہیں ہوتا. آپ پروڈیوسر نہیں ہوتے اس کے؟ میں ڈائریکٹر بھی نہیں ہوتا. ڈائریکٹر بھی نہیں. تو مجھے یہ کہا گیا ہے تو اب میں ذہنی طور پر تیار ہو رہا ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں آج کی تاریخ میں جو میرے معلومات میں رمضان مبارک سے متعلق پروگرامز ہیں جو کل کو بدل بھی سکتے ہیں، کیونکہ میں 2 وجوہات کی بنا پر جب تک کہ پروگرام بالکل سر پہ نہیں آ جاتا میں اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ میں بیسیکلی ایک نروس آدمی ہوں. اگر بہت پہلے سے میں اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں گا میں خواہ گھبرا جاؤں گا، جو میں افورڈ نہیں کر سکتا. گاڑی چلاتے ہوئے آدمی گھبرا جائے، چلتے پھرتے ہوئے آپ کو لیکچر دیتے ہوئے گھبرا جاؤ تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ آنیسٹلی کوئی پرابلم میرے ساتھ، میرا خیال ہے کہ میں بیکاز آئی ایم پاکستانی، سارے پاکستانیوں کے ساتھ ود اے فیو ایکسیپشنز ہوتا یہ کہ جب امتحان جب تک کہ سر پہ نہیں آتا تو اس کی تیاری کے لیے دلچسپی پیدا نہیں ہوتی. ایک خاص قسم کا پریشر ہونا چاہیے. یہ مجھے دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ میں پچھلے 2 سال سے کینٹ میں پروگرام کر رہا تھا اور وہ فیس بک پہ بھی آ رہا تھا، لیکن اس مرتبہ یہ ہوا کہ ان کو مجبوری ہو گئی کوئی اور ان کے لیے آنا ممکن نہیں ہوا. انہوں نے مجھے they have been always very kind، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کے باوجود کر لیں. تو مناسب نہیں لگتا، ظاہر ہے کہ ہوسٹ نہ ہو تو آپ وہاں پروگرام کریں. اور آن دی ادر ہینڈ ایک اور فیملی نے بہت پہلے سے مجھے اپروچ کرنا شروع کر دیا تھا، تو وہاں ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ امید ہے کہ کچھ نئے لوگ بھی ہوں گے. تو میں نے ان کو جو پروگرام بتایا ہے اس کے مطابق رات کے 8:30 بجے 9:30 بجے تک میں قرآن مجید کا بیان کروں گا. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ نو میٹر واٹ 6 مئی کی شام کو یہ ہوگا، رائٹ. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک روزہ پہلے گزر چکا ہو اور یہ ٹیکنیکلی 2nd رمضان ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی رمضان ہو. تو وہاں سے شروع ہوگا. میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ 25 یا 26 ہم راتیں گزاریں گے اس طرح سے. اس میں قرآن پڑھیں گے، قرآن مجید کے علاوہ ہم ایک حصہ پڑھیں گے قرآن مجید کے اندر. میں یہ کوشش کروں گا کہ میں کچھ اس کے مضامین کو بیان کروں، کچھ حصے پڑھ بھی دوں، تاکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پورا قرآن پڑھ لیا جائے، کم سے کم اس کا ایک وہ آ جائے، ایک مضمون سامنے آ جائے. اس کو مجھے ابھی تیار کرنا ہے کہ ہر روز کے لیے وہ اتنا سبق ہو کہ میں ڈیلی اس کو کور کر لوں، تاکہ ایک اوور ویو قرآن کا سامنے آ جائے. آخر میں عشاء کی نماز ہوگی. اس کے بعد اگر کچھ لوگ کہیں گے جی کہ ان کو 2-4 نفل بھی پڑھنے وہ پڑھ لیں گے. ابھی کوئی ایسا سچ پروگرام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان تہجد کی نماز ہی اصل نماز ہے. تراویح جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ 2nd بیسٹ آلٹرنیٹو ہے. تو اس لیے اگر وہاں کوئی تراویح نہیں ہو رہی تو مجھے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اگر وہاں یہ خیال ہو کہ 2-4 نفل پڑھنے ہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں. آپ کی سر بڑی عنایت ہے، آپ نے یہ آفر کی، آپ کا گھر ہمیشہ ہی حاضر ہے. یہ تو پورا مہینہ آپ کے لیے حاضر ہے ہر روز. وہ اصل میں ارینجمنٹ ہو گئی
میں ایک یہ اور بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے آ جائیں 4 بجے سے لے کے It needs too much 8 work. بجے سے. میں 4 بجے نہیں آؤں گا، میں 5 بجے آؤں گا انشاءاللہ آپ کے ہاں، 5 بجے سے 6 بجے تک، لیکن وہ ایک ٹی وی چینل پہ آؤں گا، تو وہ آپ امید ہے کھول لیں گے تو آپ کے یہاں بھی آ جاؤں گا. میری اس دفعہ خاص ہے، کون سا چینل؟ میں افطاری وغیرہ کا بھی کوشش کر سکتا ہوں، بندوبست کر سکتا ہوں کہ لوگوں کو یہاں پہ افطاری بھی جو اوقات میں رہتے ہوئے کھلا دیں. نہیں وہ تو آپ ضرور کھلائیں، اور اگر ہم نہ آئے تو بھجوا دیں آپ اس کو. میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا ایک زیادہ امکان ہے کہ میں ایک چینل پہ آ جاؤں. اصل میں میری ایک ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایکٹیولی کہیں کوئی کوشش نہیں کروں گا. اور اللہ مجھے معاف کرے، ایک آدھ مرتبہ میں نے کی تھی، وہ ناکام ہو گئی الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ اپنی طرف سے اگریسو ہو کے کوئی کوشش کرتے ہیں تو وہ کوئی بہت کامیاب نہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی. کوئی آپ کو اپروچ کرے تو میری عام طور پر یہ پالیسی ہے کہ میں نہ نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو. تو پہلے مجھے ایک چینل نے اپروچ کیا، وہ بات آگے بڑھی، مگر وہ خود ہی وہ پھر بیک آؤٹ کریں گے. اب یہ نیو ہے، ان کے 3-4 روز پہلے انہوں نے مجھے کیا. میں نے یہ کہا کہ پھر شرط یہ ہے کہ میری جو شرائط ہیں انہی کے مطابق ہوگا، یہ لوگ اور ہوں اور وہ گپ شپ ہو، تو میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے اس کو مان لیا. سو یہ پلان کے مطابق 5 بجے سے 6 بجے تک، یعنی آفٹرنون میں ہوگا. ہاں لائیو ہوگا. ان کے مطابق وہ 3 سیگمنٹس ہوں گے 12 منٹ کے. معلوم ہے اس میں یہی حشر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایک ٹاپک لے لیں گے. پروبیبلی فرسٹ میں ہم ڈسکشن کریں گے، سیکنڈ تھرڈ میں کوسچنز جو لائیو وہ بھی آ جائیں گے. ایک اور پروگرام کا غالب امکان ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، مگر وہ ظاہر ہے کہ کوئی بہت سگنیفیکنٹ نہیں ہوگا. وہ جیو میں کچھ وہ بنوا رہے ہیں مجھ سے کلپس، چھوٹے 5 منٹ کے. وہ اس کے جو موضوعات ہیں وہ میری بہت زیادہ دلچسپی کے نہیں ہیں، اس لیے اگر آپ اس کو بے شک نہ دیکھیں تو میرے لیے ایک اطمینان کا باعث ہوگا. لیکن سر اس کی آڈینس بہت زیادہ ہے نا. ہاں یہ بڑی انٹرسٹڈ ہیں زیادہ کہ اس کے موضوعات کیا میں کوشش کروں گا کہ ان سے کہوں کہ میرا میک اپ ایسا کریں کہ میں پہچانا نہ جاؤں. اس کے ٹائمنگ کچھ پتہ نہیں. موضوعات تو different ہیں اسلامک سے. نہیں وہ موضوعات تو اسلامک ہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ بعض چیزوں میں میں تیار ہوں، بعض میں نہیں ہوں. بعض ایسے موضوعات ہیں کہ جو جب میرے یہاں پڑھائے گئے تھے تو میں سک لیو پہ تھا، میں پڑھے ہی نہیں. تو یہ ہے. اچھا میں سوالات لے لوں یہاں سے. پہلا سوال، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسرا سوال بھی یہی ہے. احمدی حضرات قرآن کچھ آیتوں کو اپنے حق میں کرتے ہیں، وہ کون سی ہیں اور وہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ دیکھیں آیات بہت سی ہیں. میں صرف سمجھانے کے لیے، میں پچھلی مرتبہ بھی کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ غالباً سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے لگ بھگ، آگے پیچھے پلس مائنس ہو، جس میں مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یطع الرسول، یا شاید من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبیوں میں، صدیقوں میں، شہیدوں میں اور صالحین میں. وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی عمدہ ان کو رفاقت نصیب ہوگی. تو وہ احمدی حضرات یہ کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہی آیت پیش کرتے ہیں، میں نمونے کے طور پر، آپ نے سوال کیا تو میں بیان کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یہاں خود بتا رہے ہیں
کہ آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو آپ کو جو مقامات، جو لیولز مل سکتے ہیں وہ 4 ہیں. آپ صالحین میں سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ شہداء میں سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ صدیقین میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ نبیوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ہمارے اس طرح کے بھائی یہ سن رہے ہیں تو میں بڑی درد مندی سے یہ کہتا ہوں کہ ایک اسی آیت کو نمونے کے طور پر آپ لے لیں اور ذرا کھلے ذہن کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھیں تو آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو میں نے آج کلاس میں کہی کہ ہر غلطی کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے. وہ لاجک جو اپنے اندر پرابلم رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص غور و فکر کے عمل سے آگے بڑھتے نہیں، رک جاتے ہیں. اس آیت ہی کو دیکھ لیجئے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرما رہے ہیں، اور یہ میں گزارش کروں احمدی حضرات سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی، اپنے آپ سے بھی، کہ جب ہم قرآن پڑھیں یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی بات دلیل کی بنیاد پر کریں تو اگر ہو سکے تو کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو خالی کر دیں، ورنہ اصل میں فائدہ ہی کوئی نہیں گفتگو. میں نے دیکھا ہے کہ مذہب میں بھی اور سیاست میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے تو باقی سب جو ہے وہ کشتی ہوتی ہے، یعنی گولا بارود ہوتا ہے، مار رہا ہوتا ہے آدمی. اگر آپ اپنے ذہن کو خالی کر لیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ آیت واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین نہیں بن جائے گا، بلکہ اسے ان لوگوں کی معیت نصیب ہوگی، ساتھ نصیب ہوگا. اب ظاہر ہے کہ احمدی حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ میم عین یہ سب جانتے ہیں کہ معیت کے لیے ہوتا ہے، ساتھ کے لیے ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر بڑی محنت کر کے عربی میں کہیں 1-2 مثالیں ایسی نکال دیں کہ جہاں ماں من کے مفہوم میں بھی آیا ہے، ان میں سے. ظاہر ہے کہ یہ تو زبان میں بہت ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ ایک خاص معروف معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی نے اس کو ذرا ہٹ کے استعمال کر لیا ہوتا ہے. یہ جو ہٹ کر استعمال ہوتا ہے یہ اس لفظ کے معنی نہیں بدلتا، بلکہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ شاعر نے، ادیب نے اسی لفظ کو استعمال کیا، اس کے معروف معنی کو ذہن میں رکھ کر ایک دوسرے معنی کے لیے کہ دیکھو یہ بھی اصل میں اسی طرح کی چیز ہے، اس سے کسی لفظ کا مفہوم نہیں بدلتا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کے آخر میں اگر کوئی غلط فہمی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی عمدہ ان کے ساتھی ہوں گے. تو جس کو کہتے ہیں پنجابی میں گلی مک گئی. تو ہمارے جو احمدی دوست ہیں ان کے باقی بھی دلائل اسی طرح کے ہیں، مگر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ باقی جو لوگ ہیں مسلمان نان احمدیز، انہوں نے ان کے خلاف اتنے سخت اقدامات کیے کہ وہ اپنے شیل میں چلے گئے، وہ ڈیفینسو ہو گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ دلائل کا تبادلہ ہی نہیں ہوتا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم برحق ہیں اور ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم ان کی بات نہیں سنتے. تو اسی طرح کے دلائل ہیں، اور بھی کچھ اگر آپ کوئی موقع دیں گے کسی اور موقع پہ اور بھی بیان کر دوں گا. سر رمضان کے کیا اوقات ہیں؟ آپ میرے پروگرامز کا پوچھ رہے ہیں تو میں ان کو بتا دیا میں نے. سر نفس کے 3 اقسام کون سی ہیں؟ یہ ہمارے یہاں ایک خامخواہ کی بات مشہور ہوئی ہے، نفس کی کوئی 3 اقسام نہیں. نفس ایک ہی ہوتا ہے، آپ کے اندر کی پرسنالٹی وہ نفس ہے. اس نفس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس اندر کی جو آپ کی شخصیت پرسنالٹی ہے وہ اپنے اندر کچھ پہلو رکھتی ہے. اسی کے اندر ایک امکان یہ ہے کہ یہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، جس کو قرآن نے خود بیان کیا
اور نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. تو اس کو ایک اور جگہ بیان کر دیا سورہ یوسف میں، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. تو یہ نفس کے اندر ہی ایک ٹینڈنسی ہے، یعنی یہ نفس کی 3 قسمیں نہیں ہیں. اسی طرح سے قرآن مجید نے اس نفس کے اندر کے ایک پہلو کو بیان کیا جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. سو ہماری شخصیت، ہمارے نفس کے اندر ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ہمیں ہمارے برائی پر ملامت کرتا ہے. اسی نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ یہ تبصرہ کیا کہ اگر آپ اپنے نفس کی تربیت ایسے کر لیں کہ آپ برے حالات میں صبر کریں، اچھے حالات میں شکر کریں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں، تو یہ اصل میں نفس مطمئنہ ہے، یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 3 قسم کی نفس ہے جو اس میں انسان میں پائی جاتی ہیں. ایک ہی نفس ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں. ایٹریبیوٹس ہو گئے سر اس کے؟ ہاں، اس کے ایٹریبیوٹس ہو گئے. لیکن سر ہمیں کافی رٹا لگانا پڑا تھا کسی زمانے میں، مجھے یاد ہے. یہ بڑی پرابلم ہے، میں آپ کو بتاؤں. ہمارا اور مطمئنہ پھر بھی یاد نہیں ہوئے. یعنی مجھے آج تک نہیں پتا ہے کیا یہ چیز. یعنی کلمے یاد نہیں تھے. کلمے اگر آپ کو یاد کرنے ہونا تو سلطان راہی کا وہ کلپ دیکھیں جو آج کل بڑا مشہور ہوا ہوا ہے. یہ دیکھا آپ نے؟ وہ کوئی فلم ہوگی پرانی، اس میں وہ جو بھی پولیس والا ہے وہ اس کو کہتا ہے، اس نے پکڑ لیا اس کو، اس کے بارے میں یہ شک تھا کہ یہ جاسوس ہے، تو پہلا سنا، پھر دوسرا سنا، پھر تیسرا سنا، تو اس نے سارے سنا دیے. اس نے کہا یہ جاسوس ہے، کیونکہ کوئی مسلمان تو یہ تو بہت مشہور ہوا ہے آج کل. کوئی شک نہیں جی، قرآن مجید کا جو میسج ہے وہ بیان کرنے کے لیے ہے. اٹ از ناٹ مینٹ ٹو فورس ڈاؤن دا تھروٹ آف ادرس. ٹین ایج بچوں کی سرکشی اور بے ادبی کی کیفیت کو کیسے کنٹرول کریں. ٹین ایجرز کی جو یہ کیفیت ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اپنی طبیعت پر کنٹرول کریں، اور ان کو جب وہ سرکشی کے مرحلے سے گزر کے ٹھنڈے ہو جائیں تو انہیں سمجھائیں. ان کی صحبت کے بارے میں فکر مند ہوں. ہو سکے تو وقت نکال کے جو ان کے دوست ہیں ان کے والدین سے آپ بھی ملیں، ان کے لیے دعا کریں. ان کے سامنے مذہب کا کوئی بہت ہی سخت نقشہ پیش نہ کریں جس سے کہ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کریں کہ جیسے ہی ان والدین سے ہمیں چھٹکارا ملے گا ہم انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. آپ اپنی بات کریں نرمی سے، ان کے اعتراضات پر کبھی غصے نہ ہوں، ان کا جواب دینے کی کوشش کریں کہ آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہو، آپ سے وہ اتنے بے تکلف ہوں کہ وہ اپنی بات کر سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بدتمیز ہوں. سرکشی یا بدتمیزی ویری کرتی ہے. بچوں کی مختلف پرسنالٹیز، ان کے مختلف ہوتے ہیں انداز. کوئی 2 بچے یکساں نہیں ہوتے. ٹوین بچے بھی میں نے دیکھا ہے کہ اپنی طبیعت میں بڑے فرق ہوتے ہیں. ہم کو بچوں کو الگ الگ ان کے اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے ہینڈل کرنا چاہیے. ایک بہت بڑا بلنڈر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں، اسی پہ سب کو ہانکتے ہیں، حالانکہ ہر بچہ، ہر انسان مختلف ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ سب کچھ آپ کریں گے تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں گے. باقی اس کے باوجود کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بچے آپ کی مرضی کے مطابق ہی نکلیں. مجھے ایک زمانے میں کچھ خواتین نے کہا کہ آپ بچے بچیوں کے بارے میں بتائیں، یہ بہت زیادہ کوئی نماز کی طرف مائل نہیں ہوتے. میں نے ان ایک بیویوں سے پوچھا کہ جب آپ ان کی عمر میں تھیں تو کیا کر رہی تھیں؟ تو وہ اکثر شرمائیں. انہوں نے کہا ہم یہی کر رہے تھے. میں نے کہا یہ آپ پھر اپنی نیکی کی وجہ سے ان کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟
ان کو بھی کرتے ہیں. اس میں ان کا کیا قصور ہے کہ آپ اس عمر میں آ کے نیک ہوگی؟ بھائی آپ ان کو سمجھائیں, آپ ان کو دعوت دیں, آپ ان کے لیے نماز کو اٹریکٹیو بنا کر پیش کریں, مگر یہ کہ جو صبح شام گئے نماز پڑھی نہیں پڑھی. دیکھیں یہ بھی جو حدیث میں آیا ہے نا, اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں عمریں ہیں 7 اور 10. بچہ, میں نے آج ہی اپنی کلاس میں اسی میں کہا کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو دعوت دینی. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں آپ کو نماز کے لیے کہیں, 10 سال کی عمر میں آپ کو ماریں. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ مدینہ منورہ کی اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے جہاں منافق بھی نماز پڑھتا تھا. تو اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ سارے بچے اسکول جا رہے ہیں, اسکول کیوں نہیں جا رہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ سارے بچوں کی چھٹی ہے اور آپ اس کو مار کے اسکول بھجوا رہے ہیں تو اس کو آپ باغی کر رہے ہیں. تو اس وقت حالات بدل چکے ہیں. آپ نے اگر ان کو مار پٹائی سے نماز پڑھانی شروع کی اور دائیں بائیں انہوں نے دیکھا کہ باقیوں کے والدین کتنے اچھے ہیں, وہ تو نہ صرف یہ کہ ان کو نہیں مار پیٹ کرتے, خود بھی نماز نہیں پڑھتے, تو اس کا کوئی بہت اچھا اثر نہیں ہوگا. اس لیے میرا یہ خیال ہے, کوئی بات جو میں پہلے گزارش کی کہ اپنی اسٹریٹجی کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی اسٹریٹجی کو ایسی بنائیں کہ اس میں ان کو کھلی چھوٹ ہو ہر چیز کی, فکر مند ہو, بہت فکر مند. یہ جو اسٹریٹجی ہے بڑی آسان اسٹریٹجی ہے, لپڑ مارنا, غصے ہونا. یہ جو بیلنسڈ رویہ ہے جس میں کہ ہر وقت آپ فکر مند ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں, چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں, کوئی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, کبھی تھوڑا سا ناراض بھی ہوتے ہیں اپنے انداز میں. ناراض ہونے کا کیا مطلب ہے نا بھائی, یہ کہ یار بہت ڈس اپوائنٹ ہو گیا یار, وہ سخت بات نہیں کرنی چاہیے. اس کو یہ کہ سخت بات تو اس میں ریئیکشن ہو جاتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ آدمی ضرور کہیں. اچھا جناب, آپ کہہ رہے ہیں لکنگ سو گڈ, میں شرمندہ ہوں جی, میں بنیان پہن کے آ گیا ہوں, تو آپ مجھے شرمندہ نہ کریں. پلیز ایکسپلین 274 دس آیت, وائی دی ایگزامپل آف اسٹون اینڈ اٹس پراپرٹیز گیون. دیکھیے جی, گزارش یہ ہے کہ یہ بھی ایک میٹافوریکل ایکسپریشن ہے. جب کہتے ہیں نا کہ اس کا دل سخت ہو گیا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نصیحت, صحیح بات اب داخل نہیں ہو رہی. وہ عبرت کے واقعات سے متاثر نہیں ہوتا. قرآن اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے مگر اس پر اثر نہیں ہوتا. یہ ہے سختی. مگر اس کو جب ہم لفظ سختی سے تعبیر کرتے ہیں تو پھر سختی میں جو مادی دنیا میں جو سختی ہے اس کے لیے ایک بڑی نمایاں جو مثال ہے وہ پتھر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس دل کی سختی کو بیان کرنے کے لیے پتھروں کی سختی کی مثال لے دی کہ دیکھو پتھر بھی سخت ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ پتھروں کی سختی سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ پتھر چٹانیں سخت ہونے کے باوجود ان میں تم دیکھتے ہو کہ بعض اوقات پانی نکل آتا ہے, نہریں پھوٹ پڑتی ہیں, وہ اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں. انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں بدلتا. تو یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ انسان جب اللہ کی باتوں کو اگنور کرنے لگتا ہے اور انسان راہ ہدایت سے ہٹ کر غفلت کی زندگی کو اپنا طریقہ بنا لیتا ہے تو پھر وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. تو ایک تمثیل کا ایک انداز ہے. The government cuts 15% tax from all my dividend income. The result is my zakat due to is less and the paid taxes are more. But I want to pay my zakat myself. How do I do this? آپ کو پھر زیادہ دینا پڑے گا. یعنی وہ تو آپ کی زکوٰۃ تو کٹ گئی, لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کے علاوہ دینا چاہتے ہیں, آپ ضرور دیں. آپ اللہ سے اور اجر کمائیں گے. اسماعیل علیہ السلام کو قرآن مجید نے رسول کہا ہے تو یقیناً وہ رسول ہوں گے. یعنی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اب ہر رسول کے بارے میں ہم کو ان کے تفصیلی واقعات معلوم ہوں. What does ascribing partners
with Allah mean? Are whims, pride count as partners, idols? اگر آپ کے اپنے اندر کی ایروگنس اتنی بڑھ جائے کہ آپ اللہ کے فیصلوں کو کوئی اہمیت نہ دیں اور یہ سمجھیں کہ جو آپ کے نفس کا فیصلہ ہے وہی صحیح فیصلہ ہے اور اسی کے مطابق دنیا چل رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو معبود بنا لیا، آپ نے اللہ کے فیصلوں کو اگنور ماری۔ یہ ایک دو واقعات نہیں، یہ باقاعدہ پالیسی کی بات ہے کہ انسان خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کے مقابلے میں اپنے اندر پیدا ہونے والے جو رجحانات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اللہ کو کے ساتھ اپنے نفس کو بھی شامل کر لیا، اس کی بھی اہمیت ہے۔ کون سی سورت کا ترجمہ چل رہا ہے؟ سورہ کہف۔ My 15 years old asks what age he is supposed to start keeping روزہ۔ 15 سال میں رکھ لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔